ہو سکتا ہے بعض باتیں بری لگیں، لیکن اگر ان بری لگی ہوئی باتوں سے اہل بیت خوش ہوں تو اصلی خوشی یہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے بعض باتیں ہمیں بری لگیں، لیکن اہل بیت اگر خوش ہیں تو اصلی خوشی ہے۔ بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے حقیقت ہے کہ حجاب اور پردے کا تعلق عورتوں سے زیادہ مردوں سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں حجاب و پردے کا تعلق عورتوں سے زیادہ مردوں سے ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے سماج میں، ہمارے درمیان عورتیں اتنی زیادہ آگے نہیں بڑھی ہیں کہ مردوں کی بالکل نہ سنیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مرد کو حیا اور غیرت ہوگی تو عورتیں پہ پردہ کریں گی۔ جب شادیوں میں لے کر جا رہے ہیں اور ہماری غیرت اس بات کا ہمیں پیغام دے کہ وہاں پاک و پاکیزہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، وہاں سب متقی و پرہیزگار لوگ شادی میں نہیں آ رہے ہیں، وہاں سب پرہیزگار لوگ شادی میں نہیں موجود ہیں، ہر طریقے کے لوگ وہاں آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں آتے ہیں۔ اگر ہماری غیرت گوارا کرے کہ ایسی جگہوں پر جہاں سب پرہیزگار نہیں ہیں، غلط نگاہ والے بھی افراد ہو سکتے ہیں، تو کیا ہماری غیرت یہ کہے گی کہ ہم اپنے ناموس کو وہاں لے کر جا رہے ہوں؟ یعنی ایسی جگہوں پر ہمارے ناموس کا امتحان ہوتا ہے، ہماری غیرت کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ نے بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ماں کی شکل میں ایک ناموس ہمیں دی ہے، اور یہ ناموس دے کر ہماری غیرتوں کا امتحان ہوتا ہے کہ جب غیروں کے مردوں میں آؤ، نامحرموں کے درمیان آؤ، تو وہاں اپنی غیرت کا امتحان دو کہ تمہیں اپنے ناموس کا خیال ہے یا ناموس کے سلسلے میں بے پرواہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی یہ حالات نہیں آئے ہیں، دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ حالات نہ آئے اور ہم لوگوں کو حجاب و پردے کا خیال ہے اور مزید خیال رہے، اور ہم لوگ مرد ہیں کم از کم جب شادیوں میں جائیں تو اس بات کو سوچ کے جائیں کہ وہاں، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جو شادیوں میں سامنے آتی ہے کہ ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ادھر عورتیں الگ ہیں، بعض جگہوں میں تو مکس گیدرنگ، یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے، یعنی اب تو یہ بھی فیشن بن گیا ہے ساتھ میں بیٹھنا۔ لیکن دوسری چیز ہے کہ جہاں معاملہ الگ ہوتا ہے وہاں آپ لوگوں کو نہ معلوم ہو، لیکن علماء سے پوچھئے کہ جتنے مرد مردانے میں ہوتے ہیں اس سے زیادہ زنانے میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جتنے کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں یہ سب آپ کے خاندان اور رشتہ دار نہیں ہوتے، بلکہ ادھر ادھر کے پکڑ کے لائے ہوئے افراد وہاں جا کر اس میک اپ میں، اس سجاوٹ میں سارے جو ہے، افسوس ہے کہ اگر ہم لوگ جناب زینب کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر توجہ نہ دیں۔ بہرحال درد دل ہے اور گزارش ہے کم از کم ہم لوگ خیال کریں، اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو اس مسئلے کو ہلکا نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، اس کی حفاظت کریں، اپنی پہچان کو بنائیں۔ حجاب و پردہ بھی ہماری پہچان ہے، حجاب و پردے ہی سے معلوم ہوگا کہ ہم جناب زینب کے ماننے والے ہیں، جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں۔ حجاب و پردہ ہماری شناخت ہوتی ہے۔ یہ دنیا والے ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں، اہل بیت ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ دنیا والے خوش ہو جائیں گے، نہ تو دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ اہل بیت خوش ہوں گے، دنیا میں بھی ہمیں سب کچھ ملے گا، آخرت میں بھی سب کچھ ملے گا۔ لہذا آج ماحول کو نہ دیکھیں، حالات کو نہ دیکھیں، بلکہ اہل بیت کی خوشنودی کو دیکھیں، انشاءاللہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے خدایا ہم لوگوں کو جناب زینب کی معرفت عطا فرما، خدایا جناب زینب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا جناب زینب کے سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جو عرض کیا دشمن شناسی کا بھی ہمیں ہنر عطا فرما، خدایا ہم لوگوں کو حیا اور غیرت عطا فرما، خدایا ہم لوگوں کو عفت و پاک دامنی کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخری دعا ہے خدایا جناب زینب بہت بڑی عالمہ تھیں، ہمارے سماج کو جہالت سے محفوظ فرما، خدایا ہم سب کو پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم لوگوں کو علم دین کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم لوگوں کو تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے ہر جوان کو علمی میدانوں میں سب سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا اہل بیت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں الہی گھرانہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ۔